آج میں پھر سے اسی سلسلے کو جوڑوں گا جو سلسلہ اساطیر، ادب اور فلسفے کو منسلک کرتا ہے، چونکہ تمام ہیومینٹیز، تمام فنون اور خاص طور پر فنون لطیفہ انہی چیزوں پر ختم ہو جاتے ہیں، میتھ پر، فلسفے پر اور ادب پر۔ تو انہی کے درمیان ہماری وادی ہے، خاص طور پر ادب کے اسٹوڈنٹس کی۔ تو اساطیر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اردو میں اساطیر پر بہت کم کام ہوا ہے، اور اگر اسلامی ہسٹری کو دیکھا جائے تو بھی جب مسلمانوں نے فلسفہ یونان کو اخذ کیا تو انہوں نے علمیات اور تربیہ اس سے کوئی تعارض نہیں کیا، یعنی یونان کی اساطیر اور ان کے ادب سے کوئی لین دین نہیں رکھا۔ انہوں نے صرف افلاطون اور ارسطو کا فلسفہ لیا، وہ بھی براہ راست نہیں، وہ بھی سائرک ٹرانسلیشن سے لیا، اور بڑے مغالطے پیدا ہوئے۔ اور یورپ میں جب رینیسانس ہوا، جب نشاط ثانیہ ہوئی، تو انہوں نے دوبارہ سے یونان کو ڈسکور کیا اور روم کو ڈسکور کیا۔ تو اساطیر کا اثر اس لیے بھی نہیں ہو سکا کہ اس کو شرک اور اس کو بدعت اور اس کو آرٹ کے طور پر نہیں، اس کو مذہب سے ریلیٹ کر لیا گیا، اگرچہ اس کے تھیم مذہب سے ریلیٹ کرتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طور پر ایک آرٹ ہے۔ اساطیر کا جو پہلا ترجمہ کیا گیا وہ خرافات کیا گیا اور جھوٹی کہانیاں۔ اصل میں کسی مصنف نے کہا ہے کہ تاریخ کے اندر اسم معرفہ کے علاوہ سب جھوٹ ہوتا ہے، اور ادب کے اندر اسم معرفہ کے علاوہ، یعنی پراپر ناؤن کے علاوہ اور پراپر پلیسز کے علاوہ سب کچھ سچ ہوتا ہے۔ مت اور اساطیر یہ انسان کا سب کانشیس ہے۔ تمام پریمیٹیو سوسائٹیز جو ہیں وہ رسومات اپنی اخذ کیا کرتی تھی، اور فٹش اور شمن اس زمانے کی جو کہانت تھی، جو سحر تھا، جادو تھا، یہ سب مت کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتا ہے۔ مت کی ایک کرسچین روایت بھی ہے۔ ارلی جو کرسچین تھے، کرسچین اسکالر یا کرسچین رہنما تھے، جو مذہبی رہنما تھے، انہوں نے پہل تو پیگن سوسائٹیز، یعنی جس کو کافرانہ، مشرکانہ کہتے ہیں، جو بیسک اینگلو سیکسن اور کیلٹک مت اور ریچولز تھے، ان کو رد کیا، ان کے خلاف لکھا، لیکن اس رد کرتے کرتے وہ خود اس مت کا حصہ بن گئے۔ مت اور لیجنڈ میں بھی تھوڑا سا فرق اگر یاد رکھیں تو دونوں مکس اپ ہو جاتے ہیں۔ لیجنڈ دراصل ہسٹری کی کروکڈ فارم ہے۔ جب ہسٹری مسخ ہو جاتی ہے تو وہ داستان بن جاتی ہے، اور داستان میں امیوزمنٹ کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اور اس میں لٹریچر کا عنصر زیادہ ہوتا ہے، اس میں مذہب کا، فلسفے کا عنصر کم ہو جاتا ہے۔ اور اساطیر اور متھ، آج آپ دیکھیں کہ لارڈ آف رنگز، ہابٹ اور جتنی موویز بن رہی ہیں اور جتنی یہ میمز بن رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہیں
وہ متھ ہی تو ہیں، متھ کی نیو شکل ہیں. اور جتنے بھی کہانیوں کی پلاٹ لیے جاتے ہیں، ہالی ووڈ کی جتنی بھی فلمیں ہیں وہ اساطیر سے ہی اپنا مواد لیتی ہیں. یا کہہ لیں کہ ماڈرن سائنس فکشن جو ہے وہ کوسمولوجی اور پرانی متھ کو ملا کر بنتی ہے. اس کے اندر ہارر اور اس کے اندر جو استعجاب اور حیرت ہے وہ قدیم اساطیر سے اخذ کی جاتی ہے. اور رینیسانس کا جتنا بھی بڑا ادب تھا، جتنے بھی ان کے ایلوژنز تھے، ان کے تلمیحات تھیں، شیکسپیئر کی بہت سی تلمیحات جو ہیں، اور کرسٹوفر مارلو کی، اور جو بڑے جیمز ریلی ہے، کرسٹوفر ریلی ہے، بہت بڑے جو ان کے ڈرامٹسٹ تھے، وہ اپنے تھیم اور اپنے پلاٹ اور اپنی ایلوژنس اور اپنی مثالیں جو ہیں وہ گریک اور رومن مائتھولوجی سے لیا کرتے تھے. ہمارے بر صغیر میں وارث شاہ کے اندر پنجابی میتھولوجی کافی ہے. مثلا کام روپ، کام لتا، اس طرح کے بہت سے ورڈ بولے ہیں وارث شاہ نے مت کا بہت اچھا استعمال کیا. ہندو مائتھولوجی اور گریک مائتھولوجی میں سملیرٹیز بھی ہیں اور بہت زیادہ ڈفرینس بھی ہے. ہندو مائتھولوجی کے اندر انسانی اعضاء اور مظاہرات فطرت کو بہت ڈراؤنا اور پھٹی پھٹی آنکھوں والا، بڑے بڑے اعضاء والا دکھایا جاتا ہے. یعنی اس میں تناسب نہیں، اس میں دہشت کا عنصر زیادہ ہے. یا پھر بڑی بڑی پلکیں اور آنکھیں وہ دکھائی جاتی ہیں. جبکہ گریک مائتھولوجی میں انہوں نے انسانی جسم کو انسان کے سائز کے مطابق، جتنا کہ نارمل سائز ہو سکتا ہے، اس سے بڑا نہیں دکھایا گیا. ان کے مونسٹر تو ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، تھوڑے بہت ہیں، لیکن انہوں نے جب انسان کو پریزنٹ کیا، اسی لیے شلر کہتا ہے کہ یونان میں یہ نہیں پتہ چلتا کہ خدا کون سا ہے اور یہ نہیں پتہ چلتا کہ انسان کون سا ہے. انہوں نے انسان کو خدا کے روپ میں دیکھا اور خدا کو انسان کے روپ. اساطیر کی جو علامتی اہمیت ہے یا اس کی جو سائیکلوجیکل اہمیت ہے، اب آپ دیکھیں کہ ہالی ووڈ کے علاوہ جتنے بھی بڑے سائیکائٹسٹ ہیں انہوں نے بھی اساطیر کو اسٹڈی کیا ہے. لاکن نے بھی کیا ہے، فرائڈ نے بھی کیا ہے، یونگ نے بھی کیا ہے، اور آٹو رینک نے بھی کیا ہے. اور پھر ان کے آگے سے جو شاگرد ہوئے ہیں، جوزف کیمبل ہے، وہ تو بہت بڑا میتھوگرافر ہے شہد کا. تو میتھ کو اسٹڈی کرنے سے انسان کے لاشعور کی دریافت ہوتی ہے. خود انسان کی اپنی ہی سائیکی کہ انسان کیا اصل میں کیا چاہتا ہے، اور جو انسان چاہتا ہے کیا اس کو لفظوں میں وہ بیان بھی کر سکتا ہے. یہ کہانیوں میں انسان نے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بعض انسان کی لذتیں اور حسرتیں ایسی ہیں، یا انسان کے عالم معانی جو اس کا انسان کا معنی اور باطن ہے، وہ لفظ بیان کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. اصطلاحات بھی ناکافی پڑ جاتی ہیں، پھر اس کو علامتوں میں بیان کیا جاتا ہے. متھ اور علامت، ان دونوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. تو اساطیر کے ساتھ پھر ہم اساطیر کو ریلیٹ کریں گے کہ زبان اور اساطیر کیا آپس میں کیا فنکشن ہے. یہ ایک دوسرے کے جو معاون بھی ہیں، ریلیٹ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے سے. لیکن سارا متھ جو ہے، ایکچول متھ جو وہ زبان کی تخلیق سے، اس کو پری لنگول، پری لاجیکل، پری لٹریٹ سوسائٹی کہہ سکتے ہیں، اس وقت ہوا. اور دوسرا متھ کا کوئی آتھر نہیں ہوتا. میتھوپیا جو ہے
ٹی ایس ایلیٹ جو ہے اس کا بڑا ماہر ہے، وہ بہت سے کریٹ کرتا ہے، شیلی بھی کریٹ کرتا ہے. تو میتھ کو اسٹڈی کرنے سے انسانی فکر، انسان کے باطن کی گہرائی کا ادراک ہوتا ہے، اور یہ براہ راست انسان کی نفسیات، سائیکالوجی سے اور ادب سے جڑا ہوا ہے. ادب، زبان اور نفسیات، حتیٰ کہ انتھروپولوجی بھی متھ پر بہت کام کرتی ہے. جیسے لیوی سٹراس کا بہت بڑا نام ہے متھ کی ڈسکوری میں، یا متھ کی تفہیم میں اس کا بہت بڑا نام ہے. اور بھی بہت بڑے جیمز فریزر ہیں، ای بی ٹائلر ہیں، فرانس بواس ہیں، ولانوسکیز ہیں. تو اس کے ساتھ اب ہم متھ کو گاہے بگاہے ڈسکس کرتے رہیں گے کہ متھ کیا ہوتا ہے. اور یورپ کے بڑے خوبصورت متھ ہیں، ڈیانا، ایفروڈائٹی متھ ہے حسن کا. ایتھینا عقل کی دیوی ہے. زیوس، اب زیوس جو ہے نا وہ گریک کا سب سے بڑا دیو تھا.